بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں حدیث۔ ترجمہ: زرارہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے اس قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا، تمام لوگوں کو توحید پر خلق فرمایا۔ شرح: اہل لغت و تفسیر کہتے ہیں فطرت کے معنی خلقت کے ہیں، چنانچہ الصحاح میں الفطرۃ الخلقہ فطرہ فا کے زیر کے ساتھ اس کے معنی خلقت ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فطرت فطرہ سے ماخوذ ہو، جس کے معنی پھاڑنے اور ٹکڑے کرنے کے ہیں، کیونکہ خلقت پردہ عدم اور حجاب غیب کو پارا کرنے، ٹکڑے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے روزہ دار کے کھانے کو افطار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی امساک کی ارتباطی حالت کو پارا کر دیتا ہے۔ بہرحال لغوی معنی سے بحث ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث شریف سورہ روم کی اس آیہ شریفہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم انشاءاللہ چند فصلوں اور مقامات کے ضمن میں فطرت اور اس کی کیفیت کے ذکر کے علاوہ اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ کس طرح لوگ فطرت توحید پر خلق ہوتے ہیں۔ پہلی فصل، فطرت کے معنی۔ اس فطرت سے مراد جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ حالت و حیت ہے کہ جس پر خدا نے مخلوق کو قرار دیا ہے۔ یہ ان چیزوں کے وجود کا لازمہ ہے اور ان چیزوں میں سے ہے جن سے اصل خلقت کا خمیر تیار کیا گیا ہے، اور بعد میں معلوم ہوگا کہ الہی فطرتیں انہی الطاف میں سے ہیں جن کو خدا نے دیگر مخلوقات میں سے صرف بنی نوع انسان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دیگر مخلوقات میں یا تو اس قسم کی فطرتیں موجود ہی نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو ناقص ہیں۔ ان موجودات کا ان میں بہت کم حصہ ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں بھی فطرت کی تفسیر توحید سے کی گئی ہے، مگر یہ در حقیقت بیان مصداق کے لیے ہے، یا پھر کسی چیز کی تفسیر اس کے اعلیٰ و اشرف ترین جز سے کی جائے، اور عموماً اہل بیت علیہم السلام کی تفسیروں میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ پر مقامی مصداق کی مناسبت کی وجہ سے مثلا کچھ اور ذکر ہوا ہو تو جاہل لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں نعوذ باللہ تعارض ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں پر بھی ایسا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آیہ شریفہ میں دین کو فطرت اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دین توحید کے علاوہ دیگر معارف بھی اس میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن سنان کی صحیحہ میں اس کی تفسیر اسلام سے کی گئی ہے۔ حسنہ زرارہ میں اس کی تفسیر معرفت سے کی گئی ہے۔ مشہور حدیث کل مولود یولد علی فطرت میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے مقابلے میں فطرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اسی حسنہ زرارہ میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فطرت کی تفسیر معرفت سے فرمائی ہے۔ بس ان سب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فطرت کا لفظ صرف توحید سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ان تمام معارف حقہ سے ہے جن پر خداوند عالم نے اپنے بندوں کو خلق فرمایا۔ دوسری فصل، احکام فطرت کی تشخیص۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو چیزیں احکام فطرت میں سے ہیں، چونکہ وہ لوازم وجود اور اصل طینت و خلقت کے خمیر میں سے ہیں، اس لیے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ عالم و جاہل، مہذب و غیر مہذب، شہری و دیہاتی سب ہی اس میں متفق ہیں۔ کوئی عادت یا مذہب یا طریقہ کسی بھی قسم کا ہو، نہ اپنے لیے کوئی راستہ بنا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی خلل اندازی کر سکتا ہے، نہ رخنہ پیدا کر سکتا ہے۔ تعلقات، خواہشات، مانوس چیزوں، آراء اور عادتوں، حتیٰ کہ احکام عقلیہ میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ چیزیں فطریات میں اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ سمجھ میں اختلاف، قوت اور ادراک کی کمی و زیادتی فطریات کو متاثر نہیں کر پاتی۔ اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو وہ فطری نہیں ہے، اس کو فطریات سے خارج جاننا چاہیے۔ اس لیے آیہ شریفہ فطر الناس علیہا یعنی فطرت کسی خاص طبقے سے متعلق نہیں۔ اسی طرح ارشاد خداوند متعال ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، خدا کی خلقت میں کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہو سکتا۔
کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری چیزیں عادتوں وغیرہ سے بدل جاتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز امر یہ ہے کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر آخر دنیا تک فطریات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن عموماً لوگ اس بات سے غافل ہیں، اگرچہ باہم متفق ہیں بلکہ گمان کرتے ہیں کہ اختلاف رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر متنبع کر دیا جائے تب سمجھتے ہیں کہ ہم تو مخالفت کی صورت میں بھی موافق تھے۔ چنانچہ بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، اور اس آیت کے ذیل میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے اوپر جو ذکر کیا ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ احکام فطرت تمام بدیہی احکام سے زیادہ بدیہی تر ہیں، کیونکہ تمام احکام عقلیہ میں ہمارے پاس کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہ کرے یا کسی نے اس میں اختلاف نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو چیز ایسی ہو وہ ضروریات میں سے واضح اور بدیہیات میں سب سے نمایاں ہوگی، اور جو چیز اس کا لازمہ ہوگی وہ بھی ایسی ہی واضح اور غیر ضروری ہوگی۔ لہٰذا اگر توحید یا دیگر معارف احکام فطرت یا اس کے لوازم میں سے ہوں تو ان کو سب سے زیادہ بدیہی ہونا چاہیے اور سب سے واضح اور ضروری ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تیسری فصل، فطری احکام کی طرف اشارہ۔ یہ جان لو کہ شیعہ سنی تمام مفسرین نے اپنے اپنے طریقے سے دین یا توحید کے فطری ہونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر ان کی رائے کے مطابق گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ شیخ عارف کامل شاہ آبادی جو اس میدان میں منفرد ہیں، ان کے محضر مبارک سے جو کچھ میں نے استفادہ کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں بطور اشارہ بعض محققین اہل معارف کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض خود قاصر کی نظروں سے گزری ہیں۔ بس جان لینا چاہیے کہ الہی فطرتوں میں ایک فطرت خود اصل وجود باری تعالی ہے جو مبدأ ہستی ہے، اور ایک فطرت توحید ہے۔ ایک فطرت یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات مقدس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ ایک فطرت یوم معاد اور قیامت کا دن ہے۔ ایک نبوت ہے۔ ایک فطرت وجود ملائکہ اور روحانیین و انزال کتاب اور طرق ہدایت کا اعلان کرنا ہے۔ البتہ ان مذکورہ چیزوں میں بعض تو احکام فطرت میں سے ہیں اور بعض لوازم فطرت میں سے۔ خدا، ملائکہ، آسمانی کتابیں، رسول، روز قیامت، دین قیم و محکم و مستقیم پر ایمان لانا سلسلہ بشر کی پوری زندگی میں برحق ہے۔ ان میں سے بعض وہ چیزیں ہیں جو حدیث شریف سے مناسبت رکھتی ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے اور اس سلسلے میں خدا سے توفیق کے خواہاں ہیں۔ پہلا مقام، وجود خدا فطری ہے۔ ہمارا مقصد ایک مقدمے کی وضاحت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ایک فطری بات جو تمام بنی نوع انسان کے خمیر میں شامل ہے، اور دنیا کا کوئی بھی فرد بشر اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ عادتوں، مذہبوں، مسلکوں، اخلاق وغیرہ کے اختلاف سے اس میں کوئی تغیر اور خلل پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمال سے محبت کی فطرت ہے۔ آپ انسانی زندگی کے جس دور کا بھی جائزہ لینا چاہیں، جس گروہ و ملت کے افراد سے سوال کریں، کمال سے عشق و محبت اس کی خمیر میں پائیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کا دل کمال کی طرف متوجہ ہے۔ بلکہ نوع انسان کی ہر فرد، چاہے وہ جس چیز میں بھی مشغول ہو، اس کے تمام حرکات، سکنات، زحمتیں، انتھک کوششیں اس چیز کے لیے صرف اس وجہ سے تھیں اور ہیں کہ اس کو اس چیز کے کمال سے عشق تھا۔ ہاں، تشخیص کمال اور یہ کہ کس چیز میں کمال ہے اور محبوب معشوق کہاں ہے، اس میں البتہ لوگوں میں اختلاف ہے۔ ہر شخص نے اپنے محبوب کو ایک الگ چیز میں پایا ہے، اسی کو امیدوں کا مرکز بنایا ہے اور دل و جان سے اس کو چاہا ہے۔ مثلا اہل دنیا اور زیبائش دنیا کو کمال سمجھتے ہیں اور اپنے محبوب کو دنیا میں پاتے ہیں، لہٰذا اس کے حاصل کرنے کے لیے جان و دل سے والہانہ خدمت کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی جس شعبے میں ہے، چونکہ اسی کو کمال سمجھتا ہے، لہٰذا اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل صنعت اور اہل علوم اپنے دماغ کی وسعت کے اعتبار سے جس چیز کو کمال سمجھتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ اہل آخرت و ذکر و فکر دوسری چیزوں کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب کمال کی طرف مائل ہیں، اور جب اس کمال کو کسی خیالی شے میں دیکھتے ہیں تو اسی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود
ان میں سے کسی سے عشق و محبت جن کے بارے میں گمان ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے حقیقی نہیں ہے۔ وہ جس کے بارے میں محبت کا خیال ہے وہ اس کا محبوب اور مرکز امید نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ شخص جس چیز کی طرف بھی متوجہ ہے، اگر اس کو اس سے اعلیٰ شے مل گئی تو اس کا دل اس کی طرف پلٹ جائے گا اور دوسری کسی زیادہ کامل چیز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جب اس کامل تر شے تک رسائی ہوگی اور اس کے بعد اس سے بھی اکمل شے کی طرف توجہ کرے گا تو پھر اس کو بھی چھوڑ کر اس سے زیادہ کامل شے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، بلکہ آتش عشق و سوز و اشتیاق روز بروز بڑھتی ہی جائے گی۔ آپ کا دل کسی بھی منزل پر نہیں رکے گا اور کسی قسم کی حدود و قیود کا پابند نہیں رہے گا۔ مثلا آپ ایک جمال دل فریب و رخسار زیبا کی طرف مائل تھے، آپ نے اس کو کسی معشوق میں دیکھا، لہٰذا دل کو اس کے کوچے کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اگر اس سے بھی زیادہ حسین چہرہ آپ کی نظروں میں آ گیا تو یقیناً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یا کم از کم دونوں کو چاہیں گے، مگر اس سے بھی آتش شوق خاموش نہیں ہوگی، بلکہ زبان حال اور لسان فطرت سے آپ یہی کہیں گے، چیزیں نیست ورنہ خریدار ہو ششم، بلکہ آپ ہر حسین کے خریدار ہوں گے۔ صرف خوبصورتی کے امکان کی بنا پر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ کے پاس جو خوبصورت اور دل فریب محبوبائیں ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے ان سے بھی زیادہ خوبصورت حسینہ ایک دوسری جگہ ہے، تو آپ کا دل وہاں کے سفر کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ من درمیان جمع و دلم جائے دیگرست، میں تو محفل میں ہوں مگر میرا دل دوسری جگہ ہے، بلکہ صرف آرزو پر اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ بہشت کے اوصاف اگر آپ سنیں اور حوروں کے دلکش رخسار کا ذکر سنیں تو چاہے خدا نخواستہ اس کا عقیدہ نہ بھی رکھتے ہوں، پھر بھی آپ کی فطرت کہے گی کاش ایسی بہشت اور ایسی دلربا محبوبہ ہمارے نصیب میں ہوتی۔ اسی طرح جو لوگ حکومت، غلبہ و اقتدار اور توسیع پسندی کو کمال سمجھتے ہیں اور اس کے دل دادا ہوتے ہیں، جب کسی ملک کی حکومت ان کے قبضے میں آ جاتی ہے تو دوسری حکومت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ بھی ان کے قبضے میں آ جائے تو اس سے بھی بلند و بالا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لیں تو دوسرے ممالک کی طرف مائل ہوتے ہیں اور آتش شوق روز افزوں ہوتی ہے۔ اگر اتفاق سے تمام روئے زمین پر حکومت حاصل کر لیں تو دوسرے کروں پر اگر امکان پایا جائے کہ وہاں بھی بساط اقتدار ہے تو ان کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اے کاش ان تمام دنیاؤں کی طرف بھی پرواز ممکن ہوتی اور ان کو بھی اپنے زیر نگین لے آتے۔ یہی صورت تمام اہل صناعات و علوم کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام افراد بشر چاہے جس شعبے اور پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جس درجے تک پہنچیں گے ان کا شوق اس سے کامل تر کی طرف بڑھتا جائے گا اور ان کی خواہش کی آگ بجھے گی نہیں بلکہ روز بروز شعلہ ور ہوتی جائے گی۔ بس اسی نور فطرت نے ہم کو بتایا کہ تمام سلسلہ بشر کے قلوب بر اعظم افریقہ کے دور ترین ممالک میں بسنے والوں سے لے کر دنیا کے متمدن ترین ممالک تک اور طبیعی و مادی مکاتب فکر کے ماننے والوں سے لے کر اہل ملل و نحل تک سب ہی فطرتاً ایک ایسے کمال کی متمنی ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، اور ایسے حسن کے عاشق ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسے علم کے خواہش مند ہیں جس میں جہل نہ ہو، ایسے اقتدار و حکومت کے طالب ہیں جس کے ہمراہ عاجزی نہ ہو، ایسی زندگی کے دلدادہ ہیں جس کے لیے موت نہ ہو۔ یعنی ہر ایک کا محبوب کمال مطلق ہے۔ تمام مخلوقات اور انسانی معاشرے کے افراد ایک دل اور ایک زبان ہو کر کھل کر کہہ رہے ہیں، ہم کمال مطلق کے عاشق ہیں، ہم جلال و جمال مطلق سے محبت رکھتے ہیں، ہم مطلق اقتدار اور علم مطلق سے طالب ہیں۔ کیا ذات مقدس مبدأ عالم جلت عظمت کے علاوہ عالم تصور و خیال میں بھی اس پورے سلسلہ کائنات اور تجویزات عقلیہ و اعتباریہ میں کوئی ایسا موجود ہے جو کمال مطلق ہے اور جمال مطلق ہو؟ کیا بے نقص جمیل علی الاطلاق اس محبوب مطلق کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اے وادی حیرت کے سرگشتہ لوگو، اے گمراہی کے صحراؤں میں بھٹکنے والو، نہیں بلکہ اے شمع جمال جمیل مطلق کے پروانوں، بے عیب و لازوال محبوب کے عاشقوں،
ذرا کتاب فطرت کی طرف رجوع کرو، اپنی کتاب ذات کی ورق گردانی کرو تو دیکھو گے کہ فطرت الہی کے قلم قدرت سے اس میں لکھا ہوا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ کیا یہاں پر فطرت محبوب مطلق کی طرف توجہ کی فطرت ہے؟ کیا یہ نہ بدلنے والی فطرت لا تبدیل لخلق اللہ فطرت معرفت ہے؟ اس فطری عشق خداداد اور اس امانت الہی کو کب تک باطل خیالات میں ادھر ادھر صرف کرتے رہو گے؟ اگر تمہارا محبوب یہی ناقص جمال اور محدود کمال ہوتا تو پھر اس کے حصول کے بعد تمہاری آتش شوق بجھتی کیوں نہیں اور شعلہ شوق زیادہ کیوں ہوا؟ ہاں، ذرا خواب غفلت سے اٹھو، خوشخبری دو، خوشی مناؤ کہ تمہارا محبوب ایسا ہے جس کو زوال نہیں، یہ ایسا معشوق ہے جس میں نقص نہیں، ایسا مطلوب ہے جس میں عیب نہیں، اور ایسا منظور ہے جس کا نور طلعت اللہ نور السماوات والارض، ایسا محبوب ہے جس کے احاطے کی وسعت لو دلی تم بحبل حبل الی الارضین السفلی لحبتم علی اللہ۔ اگر تم کسی رسی کے ذریعے زمین کی نچلی منزلوں کی طرف لے جایا جائے تو خدا کے پاس پہنچو گے، بس تمہارا یہ فعلی عشق معشوق فعلی کو چاہتا ہے، یہ خیالی اور وہمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر موہوم ناقص ہوتا ہے اور فطرت کامل کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا عاشق فعلی اور عشق فعلی بغیر معشوق کے نہیں ہو سکتا۔ ذات کامل کے علاوہ کوئی ایسا معشوق نہیں ہے جس کی طرف فطرت کا لگاؤ ہو، اس لیے کامل مطلق کے عشق کا لازمہ کامل مطلق کا وجود ہے، اور یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ فطرت اور اس کے لوازم کے احکام سب کے سب تمام بدیہیات سے واضح اور روشن تر ہیں۔ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ دوسرا مقام، توحید اور خدا کی دوسری صفات کا فطری ہونا۔ پروردگار عالم کی توحید اور اس کی ذات کی تمام صفات کا مجتمع ہونا بھی فطریات میں سے ہے۔ تمام مقام اول میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی، لیکن ہم یہاں پر ایک دوسری دلیل سے اسی مطلب کو ثابت کریں گے۔ یہ جان لو کہ ان فطرتوں میں جن پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، ایک فطرت نقص سے نفرت بھی ہے۔ انسان جب کسی میں عیب یا نقص پاتا ہے تو اس سے متنفر ہو جاتا ہے، بس عیب و نقص فطرت کے لیے اسی طرح باعث نفرت ہے جس طرح کمال مطلق سے محبت فطری ہے۔ اس لیے فطرت ہمیشہ واحد اور احد کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ کثرت و مرکب ناقص ہوا کرتا ہے اور کثرت غیر محدود نہیں ہوتی، اور جو ناقص ہوگا وہ فطرت کے لیے قابل نفرت ہوگا نہ کہ قابل توجہ۔ بس ان دونوں فطرتوں سے یعنی کمال سے لگاؤ اور نقص سے نفرت کی فطرت سے توحید بھی ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ خداوند جل علا کی تمام کمالات کا مجتمع اور تمام نقائص سے مبرہ و منزہ ہے، اور سورہ توحید جو خدا کی نسبت کو بیان کرتی ہے وہ ہمارے شیخ بزرگوار کے بقول ہویت مطلقہ ہے جس کی طرف فطرت متوجہ ہوا کرتی ہے، اور سورہ مبارکہ توحید کے شروع میں کلمہ مبارکہ ہو کہہ کر 6 صفت پر دلیل کی طرف اشارہ ہے جو ہو کے بعد مذکور ہے۔ چونکہ ذات پروردگار ہویت مطلقہ ہے اور ہویت مطلقہ کو کامل مطلق ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہویت محدودہ ہو جائیں گی، اور جب کامل مطلق ہے تو مجتمع جمیع کمالات بھی ہے، بس اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ بسیط بھی ہے، ورنہ ہویت مطلقہ نہ ہوگی۔ اس کے بعد احد ہے، اور احدیت کا لازمہ واحدیت ہے، چونکہ ہویت مطلقہ جامع جمیع کمالات ہے، اس لیے تمام نقائص سے مبرہ ہوگی، کیونکہ تمام نقائص کی بازگشت ماہیت کی طرف ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ذات خدا صمد ہے، اور حمد و ہو کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ چونکہ ہویت مطلقہ ہے اس لیے نہ کوئی اس سے پیدا اور جدا ہو سکتا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا یا جدا ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تمام چیزوں کا مبدا اور مخلوقات کا مرجع ہے۔ مگر ہاں، جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کا لازمہ نقص ہے، نیز ہویت مطلقہ کا کوئی ہمسر اور شریک بھی نہیں ہے، کیونکہ کمال
کمال صرف میں تکرار کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بس سورہ مبارکہ توحید فطرت کے احکام میں سے ہے اور اس میں خدا کی نسبت ہے۔ تیسرا مقام، معاد کا فطریات سے ہونا۔ معاد اور روز قیامت کا وجود بھی ان فطری امور میں سے ہے جو انسانی خمیر میں شامل ہے، اور یہ بھی دو مقدمات کی طرح مختلف طریقوں اور متعدد فطرتوں سے ثابت ہے، مگر ہم یہاں پر صرف بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ الہی فطرتوں میں سے تمام افراد بشر کو جن پر پیدا کیا گیا ہے، ان میں سے ایک راحت و آرام سے لگاؤ کی فطرت ہے کہ اگر آپ تمام تمدن و توحش، دینداری و لادینی کے ادوار کا مطالعہ کریں اور تمام افراد عالم کی طرف مراجعہ کریں گے، خواہ وہ عالم ہوں یا جاہل، طبقہ اشراف سے ہوں یا نچلے طبقے سے، دیہاتی ہوں یا شہری، اور ان سے سوال کریں گے کہ یہ مختلف تعلقات کیسے ہیں، یہ مختلف خواہشات کیسی ہیں، زندگی کے اندر یہ زحمتیں، یہ مشقتیں کیوں لوگ برداشت کرتے ہیں، تو سبھی فطری زبان سے یکصدا ہو کر واضح طور پر جواب دیں گے، ہم سب لوگ اپنی راحت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا آخری مقصد اور انتہائی آرزو ایسا مطلق آرام اور راحت ہے جس کے حصول کے لیے کسی قسم کی محنت و مشقت نہ کرنا پڑے، اور چونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ ایسی راحت ملے جو زحمت سے مخلوط نہ ہو، ایسی استراحت ملے جو رنج و عذاب سے ملی ہوئی نہ ہو، ہر شخص کو ہر چیز میں اپنے اسی گمشدہ محبوب کی تلاش ہے۔ اسی لیے جس کے بارے میں گمان کرتا ہے وہی اس کا محبوب ہے اور اسی سے لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ تمام عالم ملک اور پوری دنیا میں ایسی راحت مطلقہ نہیں پائی جاتی، اور نہ ہی ایسی غیر مخلوط استراحت ممکن ہے۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں زحمتوں سے بھرپور اور روح فرسا مشقت سے معمور ہے۔ دنیا کی تمام لذتیں کمر توڑ آلام و مصائب سے گھری ہیں۔ درد و غم، تھکن اور حزن و اندوہ و ملال اس پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ انسانی زندگی میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی مشقت اس کی راحت کے برابر ہو اور اس کی نعمت اس کی مشقت اور عذاب کے مساوی ہو، چاہے اسے خالص راحت اور مطلق آرام مل جائے۔ بس ثابت ہوا کہ بنی نوع انسان کا محبوب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح عشق فطری اور جبلی عمل محبت بھی تمام سلسلہ بشر میں بغیر معشوق فعلی کے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس دار تحقق اور عالم وجود میں ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جس کی راحت میں رنج و الم شامل نہ ہو، اس میں آرام مطلق بغیر کسی درد و زحمت کے ہو، اس کی خوشی خالص ہو، حزن و اندوہ کا شائبہ بھی اس میں نہ ہو، اور وہ خدا کی نعمتوں کا گھر اور اس ذات مقدس کا عالم کرامت ہے۔ اسی عالم آخرت کو آزاد فطرت اور ارادے کے اختیار سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی ہر فطرت بشر میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ اس عالم کے مواد، اس دنیا کے حالات، اس کی زحمتیں اور اس کی تنگی انسانی حریت اور اس کے ارادے کے دائرۂ اختیار کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے دار وجود میں ایک ایسے عالم کا وجود ضروری ہے جہاں ارادے کو اختیار حاصل ہو اور اس عالم کے مواد ارادے کے دائرۂ اختیار سے سرکشی نہ کر سکتے ہوں، اور انسان اس عالم میں جو چاہے کر سکے، جس چیز کا وہ ارادہ کرے ہو جائے، جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ بس آرام و راحت سے محبت اور آزادی و حریت کی چاہت دو ایسے پروں کی طرح ہیں جو نہ بدلنے والی فطرت اللہ کے مطابق انسان کے اندر ودیعت کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان ملکوت اعلیٰ اور عالم قرب الہی تک پرواز کرتا ہے۔ یہاں پر کچھ دیگر مطالب بھی ہیں مگر وہ اس کتاب سے مناسبت نہیں رکھتے، اور نبوت کے اسبات، بعثت رسل، رسال کتب وغیرہ جیسے معارف حقہ کے اسبات کے لیے دوسری فطرتیں بھی ہیں، بلکہ ان تمام فطرتوں سے جن کا ذکر گزر چکا ہے تمام معارف کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ اپنے مقصود سے خارج نہ ہو جائیں اور حدیث شریف کی نامناسب شرح نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علم مبدأ و کمالات، اس کی وحدانیت، یوم معاد کا علم اور عالم آخرت کا علم، یہ سب فطریات میں سے ہیں۔ والحمد للہ۔